حضرت عمر نے جب اپنا کان نیچے کیا، خولہ بنت ثعلبہ نے کچھ بھی کہا، پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کیا کہا۔ خولہ بنت ثعلبہ نے عمر کے کان میں کچھ کہا، لیکن کیا کہا نہ عمر نے بتایا، نہ آج تک کسی کو پتا چلا۔ لیکن صحابہ نے عمر فاروق کو بڑے تانے دیے۔ امیر المومنین ہو کر ایک معمولی عورت کے سامنے جھک گئے۔ ارے وہ آپ کے دربار میں آتی ہے، کسی کو بھیجتی، آپ کے گھوڑے کو روکا اور آپ نے روک لیا، اس نے آپ کو بلایا اور آپ چلے گئے، اس نے کہا جھک، آپ جھک کر اس کی بات کو سننے لگے۔ تو حضرت عمر فاروق نے جو جواب دیا، نوجوانوں اس جواب کو سنو۔ حضرت عمر فاروق نے کہا، آئے میرے ساتھیوں، میرا دل بھی کر رہا تھا کہ اس عورت کی بات نہ سنیں، میں اپنے گھر جاؤں۔ اور السلام علیکم دوستو، ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں مولانا جرجس انصاری صاحب کا بیان۔ تو دوستو اس بیان کو پورا سنیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ تو چلیے دوستو ہم آپ کو بیان کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ اس کو ضرورت ہو تو میرے گھر آئے، کسی کو بھیجے، لیکن میں اترا، میں اس کے پاس گیا، اس نے کہا کان نیچے کر، میں نے کان نیچے کیا۔ اے ساتھیوں، میں اس عورت کی گفتگو کو کیسے نہ سنتا، اس عورت کی بات کو کیسے نہ سنتا، جس کی بات اور جس کی زبان سے نکلنے والے لفظوں کو اور جس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو اللہ بھی نہیں کاٹ سکا، اللہ نے بھی جس کی بات کو رد نہیں کیا اور ریجیکٹ نہیں کیا۔ یہ وہ عورت ہے اللہ سے ڈرنے والی، یہ وہ عورت ہے، یہ تقوی اختیار کرنے والی وہ عورت ہے جس کی تقوی کی بنیاد پر اللہ نے عرش پر بیٹھ کر، کرسی پر بیٹھ کر اس کی گفتگو کو سنا ہے۔ جس عورت کی گفتگو کو آسمانوں والا ریجیکٹ نہ کرتا ہو، عمر میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس کی بات نہ سنے اور بات سن کر اس کی بات کو پورا نہ کرے۔ جس کی بات عرش والے نے سنی ہو، اس کی بات تو میں کیسے کاٹ سکتا ہوں۔ یہ بزرگی تقوی کی بنیاد پر ملتی ہے، کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں ہے، ہم سب، کوئی بھی کاسٹ اور کوئی بھی قوم، سب برابر ہیں۔ اگر کسی کو بڑا کہا جا سکتا ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر، جو اللہ سے سب سے جتنا زیادہ ڈرے گا وہ اللہ کی نظر میں اتنا ہی زیادہ بڑا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور کوشش کرنی چاہیے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر ہے سمپورن جگت کی مانو ذاتی، ہے ساری دنیا کے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے۔ آئے لوگوں، تم میں کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، جو اللہ سے سب سے زیادہ خوف کھاتا ہے۔ یہاں پر آنے کے بعد اب ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آئیے قرآن کریم کی ایک آیت اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائیے۔ کسی سے دشمنی ہو سکتی ہے، آپ نے میرا حق مارا ہے، ہم نے آپ کا حق مارا ہے، آپ ہمارے دشمن، ہم آپ کے دشمن، ہو سکتا ہے۔ غیر مسلموں سے بھی دشمنی ہو سکتی ہے کسی بھی بات پر، لیکن اللہ نے کہا دشمنی چاہے جتنی ہو، لیکن دشمنی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ عدل اور انصاف کرنا چھوڑ دیں گے اور سچی بات کرنا چھوڑ دیں گے، اور فیصلہ کرتے وقت آپ یہ دیکھیں گے کہ جرجیس مسلمان ہے تو فیصلہ مسلمان کے حق میں کیا جائے، یا ہندو یہ دیکھے گا کہ میرا آدمی یہ ہے کہ میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ نہیں، قرآن کریم نے یہاں کیا کہا ہے اور کیا تعلیم دی ہے اس کو دیکھیے، اور ایک دو واقعات۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ یہ قرآن کی آیت ہے، میں کوئی لیلا مجنوں کی کہانی نہیں سنا رہا ہوں۔ سنیے قرآن کریم کی اس آیت نے ہمیں کتنا زبردست حکم دیا ہے۔
ولا یجرمنکم شنآن قوم، کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ اللہ تعدلو، کہ تم ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو، نیائے نہ کر سکو، نیائے نہ کر سکو، عدل و انصاف نہ کر سکو۔ اگر اس بات پر مجبور کر دیا تو سمجھ لو کہ آپ مومن نہیں ہیں، مسلمان ہیں، اور سامنے میرا دشمن ہے، اور جرجیز صاحب جج ہیں، جج کی کرسی پر بیٹھے ہیں، مسلمان ہیں، جج ہیں، لیکن میری کسی سے دشمنی ہے، اور اتفاق سے اسی کا مقدمہ میری عدالت میں آ گیا ہے۔ اب جرجیز صاحب اپنی دشمنی نبھانا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جس کے ساتھ اس کا مقدمہ چل رہا، فیصلہ اس کے خلاف سناؤں گا، چاہے وہ کتنا بڑا ایماندار ہو، چاہے وہ کتنا بڑا حق پر ہو، لیکن جرجیز صاحب اب اپنی دشمنی نبھا رہے ہیں۔ نہیں صاحب، زمین کا جھگڑا ہے، ٹھیک ہے، ہم کچھ نہ کچھ قانونی پوائنٹ نکال کر اس کو دے دیں گے، اس کو نہیں دیں گے، جیسے ہوا ہے سپریم کورٹ تک میں ہوا ہے۔ 1949 تک مسجد تھی، کورٹ مان رہی ہے۔ 1949 تک نماز پڑھی جاتی تھی، کورٹ یہ بھی مان رہی ہے۔ مسلمانوں نے مندر توڑ کر یہ مسجد نہیں بنائی، جو ہندو لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ بابر نے مندر توڑ کر مسجد بنایا۔ کورٹ میں اس چیف جسٹس نے یہ بھی لکھا اس فیصلے میں کہ ہندو لوگ یہ ثابت نہیں کر پائے کہ مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی۔ یہ بھی غلط ہے، مندر توڑ کر مسجد بنانا بھی ہندو لوگ ثابت نہیں کر پائے، یہ بھی کورٹ نے مانا۔ اور اتنے لمبے چوڑے فیصلے میں یہ ساری باتیں ماننے کے بعد پھر کہا چونکہ یہ کسی کی آستھا کا وشے ہے، چاروں طرف وہاں مندر ہی مندر ہیں، اگر وہاں مسجد بن جاتی ہے تو بھجن اور گانوں کی آوازوں کی وجہ سے وہاں ہندو اور مسلم جھگڑے ہوتے رہیں گے برابر، کبھی ان کے بھجن کی آواز، کبھی ان کے مائکوں کی آواز، کبھی اللہ اکبر کی آواز، اور کبھی ادھر منتروں کی آواز۔ لہٰذا یہ لڑائی اور جھگڑے کے سودے بنتے رہیں گے، اور یہ جھگڑے کا ایک بنیاد بنے گی۔ لہٰذا اس جگہ کو ہندوؤں کو دی جاتی ہے کہ وہ اپنا مندر بنائیں، اور اس مسجد کو جو توڑی گئی ہے اور شہید کی گئی ہے، اس مسجد کو بنانے کے لیے مسلمانوں کو اسی ایودھیا میں دوسری جگہ 5 ایکڑ زمین دے دی جاتی ہے تاکہ وہاں جا کر وہ مسجد بنا لیں۔ یہ فیصلہ ہوا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، کیا یہ عدل اور انصاف ہے؟ کیا یہ نیائے ہے؟ جو دعوے تمہارے تھے کہ مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی، کیا تم اس بات کو ثابت کر پائے؟ نہیں۔ مسلمانوں نے یہ ثابت کیا کہ 1949 تک نماز پڑھی جاتی رہی، مسلمانوں نے یہ ثابت کیا کہ 1949 تک وہ مسجد رہی، مسلمانوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ مسجد تھی اور اس کو توڑا گیا اور شہید کیا گیا۔ لیکن پیارے ساتھیوں، اس کے باوجود فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ لوگوں، اے مسلمانوں تم ایسا مت کرنا، اے مسلمانوں تم ایسا مت کرنا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور کر دے کہ تم اس کے ساتھ انصاف کی بات نہ کر سکو، عدل کی بات نہ کر سکو، انصاف نہ کر سکو۔ عدل ہونا چاہیے، عدل۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، زبردست واقعہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ کھو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہوں گے تو ایسے بتا دوں، لوہے کی ایک چادر نما کوئی چیز ہوتی تھی جس کو گلے میں ایسے ڈال لیا جاتا تھا اور نیچے تک بنی ہوتی تھی تاکہ جنگ میں جب لڑیں اور کافروں کے جب تیر آئیں تو میرے جسم پر نہ لگے، اس لوہے کی زرہ پر آئے تو ہمارے سینے میں اور ہماری پیٹھ پر نہ لگے بلکہ اس زرہ سے ٹکرا جائے، تو اس کو پہن لیا جاتا تھا۔ ہمارے ہاں
اس کی دوسری شکل ہوتی ہے کیا بلڈ پروف جیکٹ، وہ زرہ تھی. حضرت علی کی وہ زرہ کھو گئی. ڈھونڈتے رہے، تلاش کرتے رہے، وہ زرہ نہیں ملی. اور 6 مہینے کے بعد وہ زرہ ایک یہودی کے پاس دیکھ لی حضرت علی نے. حضرت علی اس کے پاس گئے اور کہنے لگے یہودی کا کیا یہ زرہ کس کی ہے؟ یہودی نے کہا یہ تو میری ہے. حضرت علی نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ زرہ میری ہے. اس نے کہا دیکھو امیر المومنین، حضرت علی امیر المومنین ہیں، حضرت علی خلیفہ ہیں. اس نے کیا کہا؟ امیر المومنین آپ غلط بول رہے ہیں. حضرت علی نے کہا میں غلط بول رہا ہوں؟ کہاں؟ اس اچھی اور خوبصورت زرہ کو دیکھ کر آپ کی نیت خراب ہو رہی ہے. حضرت علی نے کہا میری نیت خراب نہیں ہو رہی، یہ زرہ میری ہے. یہ بتاؤ کہ تم مجھے ایمانداری کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ یہ زرہ دے رہے ہو یا نہیں دے رہے ہو، یا پھر میں تمہارے خلاف مقدمہ دائر کر دوں. یہ کیا ہو رہا بھائی؟ تو اس یہودی نے کیا کہا؟ امیر المومنین آپ شوق سے مقدمہ دائر کر سکتے ہیں، اگر آپ کو یہ زرہ لینا تو عدالت میں ثابت کرو کہ یہ زرہ آپ کی ہے. یہودی کو بھی پتہ نہیں کیا تھا کہ وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ حضرت علی دیکھیں اپنا حکم چلا کر لیتے ہیں یا قانون ان کے لیے بھی ہے. ان کی کتاب قرآن کہتی ہے تو کیا وہ خود اس پر عمل بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ حضرت علی نے مقدمہ دائر کر دیا کہ میری زرہ کھو گئی ہے اور وہ زرہ میں نے ایک یہودی کے پاس 6 مہینے کے بعد دیکھی ہے، لہٰذا اس یہودی سے وہ زرہ مجھے دلوائی جائے. اور یہ فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے کہ وہ زرہ علی کی تھی. علی کیسے جھوٹ بولیں گے؟ انہی کی تھی. لے لی، مقدمہ دائر ہو گیا. اس یہودی کے پاس نوٹس پہنچ گیا، اس یہودی کے پاس نوٹس پہنچ گیا تمہیں فلاں فلاں دن کورٹ میں، عدالت میں آنا ہوگا. عدالت میں لایا، یہودی آیا، حضرت علی باہر کھڑے، یہودی بھی باہر کھڑا ہے. تھوڑی دیر میں آواز آتی ہے، قاضی شریح نے اپنے جو دروازے پر لگاتے ہیں آواز دینے کے لیے، حضرت قاضی شریح نے اپنے آدمی سے کہا ان دونوں کو بلاؤ. دروازے پر جو آدمی کھڑا تھا، جو سپاہی کھڑا تھا، وہ آواز لگاتا ہے امیر المومنین علی اندر آئیں. قاضی شریح ٹوکتے ہوئے کہتے ہیں آئے سپاہی، آواز یہ لگاؤ علی کٹ گھرے میں آئیں، امیر المومنین کا لفظ مت لگاؤ، کیونکہ حضرت علی اس وقت کورٹ میں آ رہے ہیں اور عدالت کے اندر یہ تعظیمی جملے نہیں کہے جاتے ہیں. ان جملوں کے کہنے سے کورٹ کے اوپر فرق پڑتا ہے. یہاں میں فیصلہ سنا رہا ہوں، یہ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ علی کون ہے، خلیفہ ہے، کیا ہے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. یہاں انصاف کے لیے آئے ہیں، یہاں انصاف ہوگا، لہذا علی کے ساتھ امیر المومنین کا لفظ نہیں لگایا جائے. اے علی اندر آئیے. اندر آئے، چلیے وہ کٹ گھرا ہے وہاں کھڑے ہو جائیے. امیر المومنین، امیر المومنین کہاں کھڑے ہیں؟ کٹ گھرے. اس یہودی سے کہا تم بھی آؤ. یہودی کو دوسرے کٹ گھرے میں. فیصلہ اسی دن، آج کل کی طرح نہیں. سالوں گزر جاتے ہیں، 12 15 سال، لیکن وہی معاملہ وہی اٹکا وہی لٹکا. ہاں بولیے، اے علی مقدمہ آپ نے دائر کیا ہے اس یہودی کے خلاف، پرابلم بتاؤ. پرابلم سنیے. اب حضرت علی پرابلم بتا رہے ہیں. قاضی صاحب، اور قاضی کس نے بنایا؟ علی نے. قاضی کس نے بنایا؟ جج علی نے. لیکن وہ جج، وہ قاضی خود کہہ رہا اے علی بتاؤ. امیر المومنین بھی نہیں کہہ رہا ہے،
اے علی بتاؤ پرابلم. کہا کہ میری ایک زرہ کھو گئی تھی 6 مہینے پہلے. میں ڈھونڈ رہا تلاش کرتا رہا لیکن زرہ نہیں ملی. وہ زرہ اس یہودی کے پاس میں نے دیکھی. جب میں نے مانگا تو یہ کہنے لگا کہ یہ زرہ میری ہے. میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں قاضی صاحب کہ مجھے میری زرہ دلوائی جائے. اس یہودی سے پوچھا قاضی شرح نے زرہ کہاں ہے؟ کہا میرے پاس. کہا دکھاؤ. دکھا دی. کہا کہ علی کہتے ہیں کہ یہ زرہ میری ہے, تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے اسی کٹ گھرے میں کھڑے ہو کر حضرت علی کو غصہ دلانے کی کوشش کی اور کیا کہا؟ قاضی صاحب حضرت علی جھوٹ بول رہے ہیں. اتنی خوبصورت اور اچھی زرہ پر ان کی نیت خراب ہو رہی ہے. یہ زرہ تو میری ہے, میں اس کو کئی مہینوں سے اپنے پاس رکھا ہوا ہوں. علی کا دعویٰ غلط ہے, یہ زرہ تو میری ہے. اب معاملہ پھنس گیا. قاضی کیا کرے بیچارہ؟ وہ کہہ رہا میری ہے, حضرت علی کہہ رہے ہیں میری ہے. تو اب قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ دیکھیے کیسے ہوگا. بڑا پیارا فیصلہ. قاضی نے علی سے کہا, شریح صاحب نے, اے علی اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ زرہ میری ہے, چونکہ ابھی تو یہودی کے پاس ہے اور یہودی اس کا مالک ہے, اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ زرہ میری ہے تو تمہیں ثابت کرنا ہوگا, اور ثابت کرنے کے لیے تمہیں گواہ پیش کرنا ہوں گے. تم کوئی گواہ لے کر آؤ جو یہ کہے کہ یہ زرہ علی کی ہے اور اس کی یہ پہچان ہے. حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے آواز دی, آئے حسن, جو باہر تھے جلدی آؤ. حضرت حسن جو ان کے بیٹے تھے اندر آتے ہیں, کٹگرے میں کھڑا کیا جاتا ہے. قاضی نے پوچھا کہ بتاؤ تم کیا گواہی دینا چاہتے ہو؟ حضرت حسن گواہی دیتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں قاضی صاحب یہ زرہ میرے باپ کی, حضرت علی کی امیر المومنین کی یہ زرہ ہے جو 6 مہینے پہلے میرے گھر کے باہر دروازے پر رکھ کر میرے والد محترم اندر چلے گئے ناشتہ کرنے کے لیے, پانی پینے کے لیے. جب وہاں سے باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ زرہ غائب ہے. 6 مہینے تک وہ زرہ غائب رہی. 6 مہینے کے بعد یہودی کے ہاتھ میں دیکھی گئی یہ زرہ کی میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ زرہ میرے باپ کی ہے, میرے ابو کی ہے, لہذا یہ یہودی سے لے کر میرے باپ کو دی جائے. قاضی صاحب کے پاس وہ گواہی جب آتی ہے, قاضی صاحب نے اس کی گواہی کے اوپر قلم چلا دیا اور فرمایا اے علی میں مجبور ہوں, ہم نے محمد رسول اللہ کا فرمان پڑھا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے, ہمیں حدیث یہ بتلاتی ہے باپ کے حق میں اگر بیٹا گواہی دے تو بیٹے کی گواہی نہیں مانی جائے گی, کیونکہ بیٹا اپنے باپ کے فیور میں ہی بولتا ہے, بیٹا اپنے باپ کی حمایت میں ہی بولتا ہے, بیٹا کبھی بھی اپنے باپ کے خلاف نہیں بول سکتا ہے. اس لیے یہ عدالت آپ سے گزارش کرتی ہے آپ کے بیٹے حسن کی گواہی کو ریجیکٹ کرتے ہوئے کہ آپ کے بیٹے حسن کی گواہی نہیں مانی جائے گی, آپ کوئی دوسرا گواہ لے کر آئیے, اگر ہے نہیں ہے تو یہ زرہ یہودی ہی کو میں دے دوں گا, یہودی اس کا مالک ہے. اگر آپ کہتے ہیں زرہ میری ہے تو اپنے بیٹے کے علاوہ کوئی دوسرا گواہ پیش کیجئے. آج کل کا دور تھوڑی تھا جرجیت صاحب جھوٹی گواہی کے لیے 200 اور 500 روپے دے کر 1000 روپے 50 جھوٹے گواہ عدالت میں کھڑے کر دیں, ایسا دور تھوڑی تھا. حضرت علی چاہتے تو ایک نہیں 10 آدمی پیش کر سکتے تھے, نہیں کیا. حضرت علی نے کہا ایک گواہ اور ہے, یہ نہیں کہہ رہے یہاں تو جو فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہاں ہندو کو دے دو اور تم ادھر بنا لو, 1 مہینے کے بعد اس کو راج سبھا کا ممبر بنا دیا جاتا ہے, ایوارڈ دے دیا جاتا ہے. یہ صورتحال ہے. اے علی دوسرا گواہ لاؤ. حضرت علی نے آواز لگائی اپنے غلام کو. حضرت علی کا جو خادم تھا, جو غلام تھا, وہ اندر آتا ہے, کٹ گھرے میں کھڑا ہوتا ہے, وہ گواہی دیتا ہے یہ زرہ میرے آقا کی ہے, حضرت علی کی ہے, میں نے
سالوں سے ان کے پاس دیکھی ہے. یہودی جھوٹ بولتا ہے, اس نے چوری کی ہے, یہ زرہ گھر کے باہر سے اٹھا کر لے گیا ہے, یہ زرہ میرے مالک کی حضرت علی کی ہے. قاضی صاحب کے پاس جب وہ گواہی آتی ہے, قاضی صاحب نے کہا اے علی, انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے, مالک کے حق میں غلام کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے. غلام چونکہ اپنے مالک کے احسان کے نیچے دبا ہوتا ہے, وہ خرید کر لایا جاتا ہے, اس لیے اپنے مالک کے خلاف نہیں بولتا. اس کو ڈر لگتا ہے کہ اگر مالک کے خلاف بولیں گے تو کوڑے پڑیں گے, گھر جا کر میرا مالک مجھے مارے گا. اس لیے مالک کے حق میں غلام کی گواہی بھی شریعت کہتی ہے کہ وہ قابل قبول نہیں ہے, لہذا آپ کے غلام کی گواہی بھی نہیں مانی جائے گی. کوئی اور گواہ ہو تو پیش کرو. امیر المومنین چوتھے خلیفہ ہیں, بر وقت خلیفہ موجود ہیں, عدالت بھری پڑی ہے یہودیوں سے, عیسائیوں سے اور مسلمانوں سے. امیر المومنین کی گواہیاں ریجیکٹ کی جا رہی ہیں. حضرت علی کا بنایا ہوا جج خود حضرت علی کی گواہیاں ریجیکٹ کر رہا ہے. ذرا تصور کرو عدل کیسا, انصاف کیسا, ذرا تصور کریے. اس انصاف کو دیکھ کر کبھی مہاتما گاندھی نے کہا تھا ایسا عدل اور ایسا نیائے اور انصاف اگر بھارت کے اندر قائم ہو جائے تو بھارت امن و شانتی کی چڑیا بن جائے, اس کے اندر کبھی خون و خرابہ نہ ہو, امن اور شانتی کا گہوارہ بن جائے. یہ ملک ایسے ہی عدل و انصاف کی وجہ سے میرے بھائیوں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, ایسی عدل و انصاف کی وجہ سے لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے چلے گئے. حضرت علی, دوسرا گواہ کوئی ہے؟ حضرت علی نے کہا قاضی صاحب افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ میری دونوں گواہیوں کو آپ نے ریجیکٹ کر دیا. میرے بیٹے اور میرے غلام کے علاوہ میرے پاس اب تیسرا کوئی گواہ نہیں ہے جس نے میری زرہ کو دیکھا ہو اور وہ دیکھ کر پہچان بھی سکے. دیکھے تو بہت سے لوگ ہیں لیکن اس کی جو پہچان ان دونوں کو معلوم ہے وہ کسی اور کو نہیں معلوم ہے. دیکھی ہوگی لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ علی ہی کی ہے یا کسی اور کی, میں کیسے جانوں؟ میرے پاس اور کوئی تیسرا گواہ نہیں ہے. جانتے ہو اب عدالت کیا فیصلہ سناتی ہے؟ بھری عدالت میں امیر المومنین کے خلاف فیصلہ سنایا جا رہا ہے. قاضی شرح کہتے ہیں اے یہودی, اس زرہ کے مالک تم ہو کیونکہ یہ زرہ تمہاری ہے, تمہارے پاس ہے اور تم اپنے پاس اس کو رکھتے ہو. حضرت علی اس زرہ کو اپنی بتا رہے تھے لیکن علی اس زرہ کو اپنی بتانے کے لیے دو گواہ نہیں پیش کر سکے ہیں, لہذا اس زرہ کو تمہیں دیا جا رہا ہے, اس زرہ کے مالک تم ہو. جاؤ, آج کے بعد یہ زرہ تم سے حضرت علی نہیں مانگ سکتے. یہودی اس زرہ کو اٹھاتا ہے اور دکھاتا ہے اور کہتا ہے جج صاحب, قاضی صاحب, آپ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ حضرت علی کہیں جھوٹے گواہ تو نہیں لاتے ہیں, اور یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ حضرت علی کا رعب و دبدبہ دیکھتے ہوئے کہیں آپ غلط فیصلہ تو نہیں سناتے ہیں. آپ نے وہی فیصلہ سنایا جو قرآن کہتا ہے, جو حدیث کہتی ہے. لیکن اب آپ بھی ایک بات سن لیجئے, آپ نے جو فیصلہ سنا دیا, اب اس زرہ کا مالک میں ہوں, لیکن اب میرا فیصلہ سن لیجئے. حضرت علی بالکل سچے ہیں, یہ زرہ دروازے کے باہر رکھی تھی اور میں نے 6 مہینہ پہلے یہ زرہ اٹھائی تھی اور میں لے کے چلا آیا تھا, اور جان بوجھ کر 6 مہینے کے بعد میں یہ زرہ علی کے سامنے سے لے کر گزرا. دیکھیں علی پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے, اور پہچانتے ہیں تو زبردستی تو نہیں چھینتے, اور مقدمہ دائر کرتے ہیں تو دیکھتا ہوں فیصلہ کیا ہوتا ہے. یہ سب میں آزمانے کے لیے کر رہا تھا. آزمائش میں علی بھی کامیاب, اس آزمائش و امتحان میں عدالت بھی کامیاب. لہذا اس کامیاب عدالت کا فیصلہ اور علی کی ایمانداری کو دیکھتے ہوئے اب میرا فیصلہ یہ ہے کہ یہ زرہ علی کو دے رہا ہوں, اور جس نے
آپ کو اور علی کو یہ فیصلہ کرنے پر اور فیصلہ ماننے پر مجبور کیا ہے، اس مذہب سے میں بھی اپنا رشتہ جوڑ رہا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہ کلمہ پڑھ کر وہ یہودی اسلام کی آغوش میں اور اسلام کی گود میں آ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عدل ہوا کرتے تھے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں غلط فیصلہ کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا۔ بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا۔ اللہ ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔